وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا خیر خلق اللہ. سر کٹے یا گھر لٹے کمبا میری میٹھے. سر کٹے یا گھر لٹے کمبا میری میٹھے. دامن احمد ہاتھوں سے نہ چھوٹے. حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین رحمنی و رحمکم اللہ تعالی، مسلسل پروگرامات آپ سنتے رہے ہیں. جس طرح سے اصولات دین پہ گفتگو ہو رہی تھی، روزے تک ہم پہنچ گئے اور روزوں پہ گفتگو ہوئی ہے پچھلے پروگرام میں. آج انشاءاللہ ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کے حوالے سے مختصر ہی صحیح لب کشائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے ارکان میں ایمان، نماز، یہ دو مسلسل بالترتیب ہیں. پہلا نمبر پانچوں ارکان اسلام میں پہلا نمبر ایمان کا ہے. دوسرے نمبر پہ نماز ہے. احادیث میں کبھی روزے کا ذکر پہلے کیا گیا، بہت سارے احادیث میں زکوٰۃ کا ذکر پہلے آیا. اس وجہ سے علماء مختلف رائے رکھتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک تیسرے نمبر پہ روزہ ہے، چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ، اور بعض علماء کے نزدیک تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پہ روزہ. بہرحال پانچوں ارکان میں تیسرا رکن یا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ المال ہے. مال کا کچھ حصہ اللہ کے لیے فرضی طور پہ دینا، وہ تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. مال میں سے نکالنے کا نام زکوٰۃ ہے. کتنا نکالے، کس کو نکالے، وہ تفصیل سے عرض کرتا ہوں. رب تبارک و تعالی نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کا حکم ڈائریکٹ آیا ہے. اور مومنوں کی نشانیوں میں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ آیا ہے کہ مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آیا ہے کہ ہمارا دیا ہوا جو کچھ ہے اس میں سے وہ ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو جو فرض کیا گیا جن آیتوں سے، کئی آیتیں ہیں، ان میں 2 آیتوں پہ بات ہوگی۔ پہلی آیت متذکرہ آیہ کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 43، رب تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں امر للوجوب ہے، جب رب تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے تو وہ واجبی طور پہ حکم ہوتا ہے، اور اس آیہ کریمہ میں رب نے جو 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ نماز قائم کرو فرض ہے، زکوٰۃ دو فرض ہے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ اب یہاں پر ایک اشکال آتا ہے کہ ایک ہی آیت میں حکم کے مراتب کیسے متفرق ہیں؟ نماز کے لیے حکم ہوا تو آپ نے فرض کہا، زکوٰۃ کے لیے حکم ہوا تو آپ نے فرض کہا، اور جب جماعت کا حکم ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہو یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ محلے کی نماز میں، محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز واجب ہے، ایک طبقہ علماء کی رائے ہے، اور یہاں تک حکم ہے کہ جو جماعت سے نماز مسجد میں نہیں پڑھتے ان کو سزا دی جائے۔ اگر حکومت اسلامیہ ہو تو ایسے لوگوں کو سزا دی جائے، مگر جمہور علماء کے نزدیک جماعت سے نماز سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب ہونے کی طرح سنت ہے یہ۔ تو اب اس میں 2 طرح کے حکم ہے، ایک فرض کے لیے ہے، ایک واجب کے لیے، ایک سنت مؤکدہ قریب الواجب کے لیے ہے۔ حدیث اور قرآن کو ملا کے یہ موقف قائم کیا گیا، کیونکہ اگر اس کو واجب قرار دیے جائیں تو جماعت سے نماز نہ پڑھنے والا گنہگار قرار پائے گا۔ ایک بھی جماعت اگر چھوڑ دے تو وہ گنہگار قرار دیا جائے گا اس کو، حالانکہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک نماز کے لیے، 2 نماز کے لیے اس طرح کے گناہ کا الزام نہیں ہوگا، عادت بنا لینے پہ وہ گنہگار قرار پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں، ولید صاحب یہاں آئے ذرا، نمبر شاید بہت زیادہ چھوٹا ہے، سورہ توبہ میں یہ نکالے 60 نمبر آیت، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرض کا لفظ استعمال کیا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ سورہ توبہ 10ویں پارے میں بالکل واضح طور پہ فرض کا لفظ استعمال کیا۔ اس آیت کو آپ سنیں گے تو بالکل وضاحت ہو جائے گی کہ
رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، صدقات یہ مطلق لفظ ہے، فطرے پر بھی استعمال ہوتا ہے، فطرانے پر، زکوٰۃ پر بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور عام صدقہ مستحبہ جو ہے اس پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جہاں قرآن نے صرف لفظ صدقہ استعمال کیا بغیر کسی اضافے کے ساتھ، وہاں پر زکوٰۃ مراد ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، صدقہ فقراء کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، یعنی یہ مصارف زکوٰۃ بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ کسے دو، فقیروں کو دو، اور صدقہ کسے دے سکتے ہو، مساکین کو۔ مسکین اور فقیر میں فرق ہے۔ فقیر کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، وہ فقیر ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہونے کا جو نصاب ہے اتنا مال نہیں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو، تو اس کو فقیر کہا گیا۔ اور ایک وقت کا کھانا کھائیں، دوسرے وقت کے لیے پریشان رہیں، دوسرے وقت کے کھانے کے لیے پریشان رہیں، یعنی ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے، ان کو مساکین کہا گیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ اصول کر کے فقیروں اور مسکینوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہوں ان کے لیے، ان سب کی تفاصیل میں عرض کروں گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب کے لیے، اسلام کے قریب لانے کے لیے، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، اور جن پر قرضے ہوں قرضداروں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 60، فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے، علیم و حکیم ہے۔ اس آیہ کریمہ سے بالکل وضاحت، یہاں پر حکم نہیں ہے، آپ توجہ طلب امر یہ ہے، پہلی آیت میں جو رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس پہ حکم ہے، حکم کے ذریعہ ہی فرض قرار دیا جا سکتا ہے، وہاں حکم ہے، یہاں پر خبر ہے، یہاں پر خبر ہے، وہاں پر حکم ہے، یہاں پر حکم نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے، یہ خبر ہے، صیغہ حکم نہیں ہے، مگر وآتوا الزکاۃ میں صیغہ حکم ہے۔ دونوں آیتوں کو ملا کے علماء کرام فرماتے ہیں، اور امت مسلمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو مخاطب کیا، تمام مومنین کے لیے زکوٰۃ فرض ہے، مگر تفصیل میں اگر جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک نے موطا امام مالک میں، ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حضرت نافع سے، اور امام ترمذی نے ترمذی سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا، من استفاد مالا، استفادہ جس نے بھی مال سے استفادہ حاصل کیا ہو،
جو بھی مال سے فائدہ حاصل کرتے ہوں فلا زکات، زکات نہیں ہے. من استفادہ مالن، جو مال سے استفادہ حاصل کرتا ہے اس پر زکات نہیں ہے. فلا زکات علیہ حتی یحول علیہ الحول، جب تک اس مال پہ 1 سال نہ گزر جائے. بالکل واضح طور پہ یہاں کسی عالم یا مفتی یا علماء کے فتویٰ یا مسئلے کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہو وہاں پر کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. جہاں پر وضاحت نہیں ہوتی وہاں پر علماء قیاس کرتے ہیں، علماء دوسرے آیتوں پہ قیاس کرتے ہیں، احادیث پہ قیاس کرتے ہیں. تو ایک مسئلہ پتہ چل گیا کہ جب تک زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگا جب صاحب نصاب مال جمع کر لے اور اس پر 1 سال گزر جائے. مال جمع ہونے کے بعد 1 سال جب تک نہ گزرے گا اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا. دوسری حدیث میں اس سے ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 1 سال گزرے مال پر. دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، جس کو امام ابی داؤد نے اور امام نسائی نے اور امام حاکم نے تینوں نے اپنے اپنے کتب میں روایت نقل کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ. فرماتے ہیں قال علیہ الصلاۃ والسلام رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو اٹھائے رکھا ہے. اللہ نے 3 طرح کے لوگوں کے لیے، 3 طرح کے شخصوں کے لیے قلم کو اٹھائے رکھا ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ قلم سے جو لکھا جاتا ہے کس نے نیکی کی ہے، کس نے بدی کی ہے، کس نے برائی کی ہے، کس نے اچھا کام کیا ہے، یہ جو لکھا جاتا ہے ان 3 طرح کے لوگوں کے لیے وہ قلم اٹھا لیا گیا. ان کا عمل نامے میں کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا. اچھا کر رہا ہے یہ بھی نہیں لکھا جائے گا، برا کر رہا ہے یہ بھی نہیں لکھا جائے گا. وہ 3 کون ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن النائم حتی یستیقظ، سوتا شخص مرد ہو یا عورت جب تک وہ سویا رہے. سویا ہوا شخص جب تک وہ سویا رہے، جب تک جاگ نہ جائے تو قلم روک لیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا جاتا کیونکہ وہ بے خبر ہے، سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے قلم اٹھایا ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. بچے کے عمل نامے کے حوالے سے قلم روک لیا جاتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد عورت اس میں دونوں طبقہ شامل ہے. وعن المجنون حتی یعقل، جب کوئی پاگل ہو جاتا ہے تو مجنون کے لیے بھی قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے جب تک وہ اس پہ عقل نہ آ جائے، یعنی جنون ختم ہو جائے، وہ عقل والا ہو جائے. اس حدیث سے علماء کرام نے یہ استنباط کیا ہے کہ جب رب تبارک و تعالی قلم کو اٹھا لیتا ہے ان 3 طرح کے لوگوں سے تو نائم تو عارضی ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 7 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے، یہ تو عارضی ہے، پھر وہ ختم ہونا ہے. مگر 2 جو طرح ہے، ایک پاگل ہے اور ایک بچے ہیں، ان پر بھی کوئی حکم لاگو نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس حدیث کے مطابق زکوٰۃ نہ بچوں پر فرض ہے نہ پاگلوں پر فرض ہے. یہ احادیث مبارکہ کی تشریح کے مطابق ہے. پاگلوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے،
اور حولن حول 1 سال اس کے مال پر نہ گزر جائے، اور بچے جب تک جوان نہ ہو جائیں ان کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، بچہ نابالغ ہے، اب وارث تو بن گیا، مال کا وارث وہی ہے، مال اسی کا ہے، مگر جب تک بالغ نہ ہو جائے جتنا بھی مال ہو اس کو زکوٰۃ دینا اس پر فرض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قلم اٹھایا ہوتا ہے تو اس میں عمل نامہ چونکہ رکا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی فرض نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سارے مسلمان مخاطب ہیں مگر پاگل نہیں۔ پاگل جب جنون اس پہ طاری ہوتا ہے اس وقت بھی وہ مومن رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسلمان اگر پاگل ہو گیا ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، مسلمانوں کے دائرے سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان پاگل ہے تو وہ مسلمان ہی ہے، کافر پاگل ہے تو وہ کافر ہی ہے، قلم کو روک لیا جاتا ہے۔ مسلمان کا بچہ ہے، بالغ نہیں ہے تو وہ مسلمان کے حکم پر ہے، کافر کا بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، وہ کافر کے حکم پر ہے، سزا و جزا نہیں ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں میں بچے اور پاگل کا ایک طبقہ ہے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ سائٹ میں ہے۔ جو غلام ہیں، آج کل تو خیر غلامی والا کوئی سسٹم جاری نہیں ہے، کتابوں میں آیا ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ جو غلام ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں یا تسلسلاً غلامی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، غلام کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ بھی غلام بن گیا، اس طرح سے چلتا آ رہا ہے، تو غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، جو بھی غلام کے پاس ہوتا ہے اس کا مالک، اس کا جو مالک ہے وہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے غلام ہو یا باندی ہو ان پر بھی چونکہ ملکیت ثابت نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ اس چیز کو چھوڑ کے مرد ہو یا عورت، صاحب نصاب اگر ہے، صاحب نصاب اگر ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ نصاب کیا ہے؟ چاندی اور سونے کا ذکر آیا ہے، اور وہ دور گزرنے کی وجہ سے مختلف ادوار میں گنتی کے الگ الگ طریقے، وزن کے الگ الگ طریقے، ہم پہلے سیر کہتے تھے، اس کے بعد کیلو کہنے لگ گئے ہیں، اس طرح تبدیلی الفاظ ہوتا رہا تو ہمارے پچھلے دور تک 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی طے پایا، جو 200 مسکال اور 20 مسکال کے وزن پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سونا 20 مسکال ہے اور چاندی 200 مسکال ہے، اس کے مطابق ہے۔ اس دور میں، ہمارے دور میں علماء کرام کی تحقیق یہی ہے، 2 تحقیق ہے۔ ایک تو بر صغیر کے علماء کی تحقیق ہے جس میں 87 گرام سونا جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب ہے یا اس کے برابر مالیت کے مالک ہو۔ اور علماء مصر، الازہر شریف سے، UAE متحدہ عرب امارات کے وزارت الاوقاف کے مفتی اعظم کا بھی یہی تحقیق ہے ان کی، اور فتویٰ ہے کہ 85 گرام سونا جس کے پاس ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا۔ 85 گرام سونا کسی کے پاس ہے، وہی بات ہے 7.5 تولہ کے برابر ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ سونا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے برابر مالیت، کبھی جو ہے 13,000 درہم
مالیت ہے 85 گرام سونے کا تو 13,000 وہی نصاب ہے اس سال کے لیے. کبھی 16,000 تک بات پہنچ گئی تو وہ 16,000 ہی نصاب ہے. کبھی 50,000 40,000 تک بات پہنچ گئی، یعنی سونے کا جو مالیت ہے اس کو ہی ہر سال کے مطابق مختلف نصاب قرار دیا جائے گا. تو ہمیں یاد رکھنے کی بات، ضروری بات یہ ہے یاد رکھنے والی کہ اس دور میں 85 گرام سونا کسی کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہے. ایک اشکال پہ بات کرتا چلوں، چاندی کا بھی ذکر آیا ہے حدیث پاک میں، سونے کا بھی ذکر آیا ہے. اس میں بھی علماء، پوری دنیا کے علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء دو طرح کے ہیں. بر صغیر کی طرف کے علماء چاندی کو نصاب قرار دیتے ہیں، توجہ طلب امر ہے. بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے علماء جو ہے چاندی کو نصاب قرار دیتے ہیں. عرب کے علماء، مصر اور یہاں کے UAE کے اوقاف، آپ www.awqaf.ae میں جائیں گے تو یہ مسائل وہاں موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہو. اوقاف والے بھی سونے کو نصاب قرار دیتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ رائج الوقت سونا ہے، رائج الوقت اس دور میں سونا رائج الوقت ہے، چاندی نہیں. چاندی سے اگر آپ نصاب بناؤ تو 1,000 1,500 درہم میں نصاب پورا ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ دینا فرض. سونے سے اگر آپ نصاب بناؤ تو تقریباً 13,000 کے اوپر جا کے نصاب بنتا ہے. عرب، علماء عرب کا قول ہے کہ رائج الوقت چاندی نہیں ہے، اس وجہ سے سونا ہی نصاب قرار دیا جائے گا. اور علماء عجم، بر صغیر کے علماء کا کہنا ہے کہ غریب، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر وقت غریبوں کا سوچا کرو، غریبوں کا جہاں فائدہ ہو اسی قول کو اختیار کیا کرو. غریبوں کا سوچا کرو، کوئی بھی بات کرتے وقت، کام کرتے وقت غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے اس طرف رہو. اس حدیث کے مد نظر، پیش نظر، علماء عجم چاندی کو نصاب قرار دیتے ہیں. اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. ایک 1,500 کا مسئلہ ہے، ایک 13-14,000 کا مسئلہ ہے. درہم کے حساب سے بات کر رہا ہوں. علماء عرب نے یہ سوچ کے سونے کو نصاب قرار دیا کہ یہ امت مسلمہ پہ بوجھ ڈالنا ہے. غریبوں کا سوچیں گے، سوچ رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، لیکن ایک چیز کو فرض قرار دے دینا یہ آسان بات نہیں ہے. فرض نہ کرنے والا کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے. ہر 1,500 جمع ہے کسی کے پاس، اس پر اگر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا جائے بہت سارے لوگ ہوں گے جو گنہگار قرار پائیں گے. لہذا اتنا بڑا جب فرق رہ گیا تو ہم وقت کے مطابق دیکھیں گے، رائج الوقت جو ہے اسی کو لیں گے. اس وجہ سے میرا بھی رجحان سونے کی طرف ہے، یعنی سونا 85 گرام سونا جس کے پاس ہوگا یا اس کے برابر مالیت جس کے پاس ہوگی وہی صاحب نصاب ہے، نہ کہ چاندی. کیونکہ چاندی کا استعمال اب نہ پیسوں کی صورت میں ہے نہ ویسے شادی بیاہ میں چاندی کا استعمال ہے، وہ رائج وقت نہیں ہے. تو فائنل بات یہی ہے کہ 85 گرام سونا یا اس کے برابر مال ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. دیں کتنا؟ سنن ابی داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لہو مایتان خمسۃ علیہ خمسۃ، من لہو مایتانی درہمن علیہ 5 دراہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا جس کے پاس 200 درہم جمع ہے
یہ جس کے سے مراد ہر کوئی نہیں، جو صاحب نصاب کا ذکر حدیث مبارکہ میں آ چکا ہے۔ جس کے پاس 200 درہم موجود ہیں اس پر 5 درہم زکوٰۃ ہے، تو یہ 40واں حصہ ہے، 40واں حصہ ہے۔ اس کی وجہ سے علماء کرام نے یہی طے کیا کہ 40واں حصہ پورے مال کا، 40,000 کسی کے پاس جمع ہے تو 1,000 40واں حصہ ہے، 40واں حصہ نکال دے، وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اور مراد ہے کہ 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر 100 میں 2.5 درہم، ہر 100 میں 2.5 درہم، 200 ہوئے تو 5 درہم ہوئے، 1000 میں 25 درہم بنتے ہیں جی۔ تو اس طرح سے آپ ہمیں پتا چل گیا کہ صاحب نصاب وہی شخص ہوگا، ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مرد ہو عورت ہو، صاحب نصاب وہ ہوگا جس کے پاس 85 گرام سونے کے برابر مالیت جمع ہو یا ڈائریکٹ سونا جمع ہو، اور 2.5% یعنی 40واں حصہ، 40ویں حصے کا 40 حصے کریں تو ایک حصہ 40واں حصہ ہوا۔ 40واں حصہ رب کا ہے، یعنی رب کے نام پہ خرچ کرنے کا ہے، اور 39 حصے آپ کے ہیں، جمع رکھ سکتے ہو، یہ مطلب ہے زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ کا فلسفہ مسلمان جو منشا الہی ہے اس سے بہت دور ہے۔ صرف مال خرچ کرو یہ منشا الہی نہیں ہے، اس میں حکمت الہی ہے جو فلسفہ زکوٰۃ ہے۔ فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فلسفہ زکوٰۃ یہ ہے کہ جو غریب مسلمان ہے، محتاج مسلمان ہے، امیروں کے مال سے حق للسائل والمحروم، امیروں کے مال میں سے غرباء کو پہنچے، وہ محتاج نہ رہے، مسلمان محتاج نہ رہے۔ اگر مسلمان اللہ نے جیسا چاہا اس طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتے تو پوری دنیا میں مسلمان محتاج نہیں رہتے، اپنے اپنوں کو جو سنبھال لیتے تو یہ مسلمان کبھی بھی محتاج نہیں رہتے، مگر ہمارا طریقہ بدل گیا، ہم اپنوں کو نظر انداز کر کے غیروں کو دینے لگ گئے، زیادہ اپنوں کو محروم کر کے غیروں کو دیتے ہیں، جبکہ جن کو دے رہے ہیں ان کے بھی کوئی ہے دینے کے لیے، یا اداروں کے نام پہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، غریب محروم رہ جاتے ہیں۔ منشاء الہی کیا ہے؟ ذرا تشریف لائیے ولید صاحب، یہ آیت شریف نکالے قرآن شریف سے، عرض کرتا ہوں 177۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی چاہا کہ اپنے اپنے غریبوں کو، امیروں، اپنے اپنے رشتہ دار غریبوں کو سنبھال لو۔ جب اپنے اپنے غریب رشتہ داروں کو ہر امیر سنبھالتا جائے گا تو پوری دنیا میں محتاج مسلمان نہیں رہے گا۔ 177 جی، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 177، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ہم نماز کس طرف ہو کے پڑھتے ہیں؟ مغرب کی طرف۔ جو خانہ کعبہ کے قبلہ کے مغرب کی طرف ہے وہ پڑھتے ہیں مشرق کی طرف، جنوب میں ہے تو شمال کی طرف، شمال میں ہے تو جنوب کی طرف، قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
یہ مت سمجھنا کہ صرف بلائی یہی ہے کہ مغرب یا مشرق کی طرف جس طرف قبلہ ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے کام ہو گیا، ہم اچھوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نہیں، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے صرف اتنا، مغرب اور مشرق کی طرف رخ کرنا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بلائی کے لیے، اچھے بننے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل بلائی کیا ہے؟ رب فرماتا ہے مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا یہ نہیں صرف بلائی، بلکہ اصل بلائی کیا ہے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اصل بلائی میں پہلا درجہ ایمان کا ہے کہ اصل بلائی تو یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ ایمان ہے، پورا جو ہے پورا حصہ ایمان کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے، توجہ چاہوں گا، رب کیا چاہتا ہے ہم سے، ہم نے کیا بنا دیا؟ رب فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کریں۔ کہنے کو تو بہت کہتے ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سر دینے کے لیے تیار ہیں، مٹ جائیں گے، مگر مال دینے کا جب وقت ہوتا ہے بندہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اب تک دعویٰ جو کر رہے تھے اس پہ تصدیق ہوتی ہے مال سے، اس لیے رب نے فرمایا ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ مال دو، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں مال دو۔ کسے دے باری تعالی؟ ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اس کی محبت میں تو کس کو دیتے ہیں؟ اسی کو دیتے ہیں۔ بیٹے سے مجھے پیار ہے تو میں کچھ دینا چاہوں گا تو کہاں دوں گا؟ اسی کو دوں گا۔ لے بیٹا یہ تجھے میں پسند کرتا ہوں، پیار ہے، محبت ہے تجھ سے، یہ لے 10 درہم، 100 درہم، 1000 درہم۔ اب ہم دے کس کو؟ محبت میں، اس کی محبت میں خرچ کریں گے کہاں؟ اب رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ، گھر میں جا کے ترجمہ قرآن انگلش میں ہو، اردو میں ہو، سوچئے گا رب نے کیا چاہا ہے ہم سے۔ رب فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں میں مال خرچ کرنے کو رب نے اپنی محبت میں مال خرچ کرنا قرار دیا ہے۔ اندازہ لگائیے، رب فرماتا ہے میری محبت میں مال دو گے کہاں؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں میں، والیتاما، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو جو محتاج مانگتے ہیں، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں مال دینے کا یہ حصہ ہے کہ مال دو اپنے رشتہ داروں میں۔ یہ پہلا نمبر ہے، رشتہ داروں کا نمبر جو ہے یہ پہلا نمبر ہے کہ رشتہ داروں میں مال دو۔ اس میں میں ذرا تفسیر کرتے ہوئے آگے آیت کو پوری کروں گا۔ رشتہ داروں میں صرف آپ کا خون جس طرف سے آیا، آپ کا خون جس طرف گیا، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اوپر آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک خون جہاں جہاں سے گزرتا ہوا آیا ڈائریکٹ، ضروری نہیں ہے دادا تک ہم دیکھ لیں تو پردادا کو کتنے لوگ ہیں خوش قسمت جو دیکھتے ہوں گے، نہ دادے کو ڈائریکٹ دادے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو کیونکہ آپ کا تسلسل وہیں سے ہے، آپ کا خون وہیں سے آیا ہے، نہ والد کو زکوٰۃ دے سکتے ہو اور نہ والدہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، نہ نانا کو زکوٰۃ دے سکتے ہو کیونکہ وہ ایک تسلسل ہے۔ دوسری طرف نیچے کی طرف اپنے بیٹے کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا خون اس طرف گیا ہے۔ آپ کے بیٹے کے بیٹے بیٹیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ہی کا خون چلتا ہوا آگے گیا۔ اس طرح آپ 10-20 پشتوں تک گنتے جائیں،
آپ ان کو زکات نہیں دے سکتے. جدھر سے جہاں سے آئے جہاں گئے، اصل اور فرع، اصل و نسل، اپنے نسل کو بھی نہیں دے سکتے، اپنے اصل کو بھی نہیں دے سکتے. مگر سائٹ میں جو ہے، دادا ہے اصل، دادے کا بھائی ہے بہن ہے، وہ سائٹ میں ہے، رشتہ دار ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی خون ہے، مگر آپ کا خون ان میں سے نہیں گزرا. اس وجہ سے دادے کا بھائی ہے بہن ہے، وہ اس سے سائٹ میں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. مگر دادا پردادا، اس کے والد، اس کے والد، اس کا دادا، اس طرح سے آگے جہاں تک آپ کا ڈائریکٹ خون ہو ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، دیا تو ادا نہیں ہوگا. اور نیچے بھی اسی طرح سے. اب نیچے کی طرف آئے، اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہو کیونکہ وہ آپ کا ڈائریکٹ خون نہیں ہے. بھتیجی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ کا خون نہیں ہے. بانجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، بانجیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہو کیونکہ وہ ڈائریکٹ نہیں ہے. اسی طرح بیٹا یا بیٹی کی طرف سے جتنے بھی پشتے جائیں، ڈائریکٹ جو ہے ان کو زکوٰۃ دینا منع ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، رب فرماتا ہے پہلا حصہ ان کا ہے، پہلا حق ذوی القربا کا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربا، یتیموں کو دو. پہلے اپنے رشتہ دار یتیم کو ڈھونڈو. اپنے رشتہ داروں میں یتیم ہے اور محتاج ہے، اس کا حق پہلا ہے. اپنے رشتہ داروں میں مسکین ہے، محتاج ہے، اس کا حق زیادہ ہے. اپنے رشتہ داروں میں مسافر ہیں، ان کو دو. اپنے رشتہ داروں میں جو حاجت مند ہے ان کو پہلے دو. بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کی اہمیت کے پیش نظر میں ڈائریکٹ کتاب سے آپ کو سناتا ہوں. یہ سنن نسائی شریف ہے. نسائی شریف میں عن سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدقۃ للمساکین صدقۃ، مسکینوں پہ صدقہ کرنا، مسکینوں کو دینا، یہ صدقہ ہے. جو رشتہ دار نہیں ہے، مسکین ہے، ان کو آپ نے دیا تو یہ صدقہ ہے، اللہ کی طرف سے صدقے کا ثواب پاؤ گے. مگر وَعَلَىٰ ذِي رَحْمٍ اثْنَتَانِ صَدَقَةً وَصَلَةً، فرمایا اگر اپنے رشتہ دار مسکینوں کو دیا تو دوگنا ثواب ہے، رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب ہے اور محتاج کو دینے کا بھی ثواب ہے. رب چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دو، مگر حال ہی کچھ ایسا بن گیا ہے کہ میں اس کو دے دوں کہ اگلے سال سے وہ خود نہ دینے لگ جائیں. سوچ ہے، غلط سوچ ہے. بھائی ہے محتاج، بھائی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے کیونکہ ڈائریکٹ خون نہیں ہے، سائٹ میں ہے. بہن کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، چچوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، پھوپھیوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، خالہ ماموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. غلط سوچ ہو گیا ہے ہمارا کہ اگر ان کو دے دیا تو وہ اگلے سال سے وہ نہ دینے لگ جائے. ارے رب تو یہی چاہتا ہے کہ دو، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ زکوٰۃ دو تو اتنا دو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے لگ جائے. اپنا بھائی محتاج ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے، فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کسی کو دو تو بتا کے دو، زکوٰۃ کسی کو دو تو بتا کے دو کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تاکہ وہ اپنا حال جو ہے وہ خود جانتا ہے، وہ اس کے مستحق ہے کہ نہیں جان کے وہ لے گا. مگر فرمایا اگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے رہے ہو، اس وقت تم اگر بتا دیتے ہو کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو اس کے دل میں ملال نہ گزرے. تشریف لائی، اس کے دل میں ملال نہ آئے کہ بھائی
بھائی نے دیا تو زکوٰۃ کے مال سے ہی دیا ہے، بہن کو دیا تو ملال مغموم نہ ہو جائے کہ بھئی زکوٰۃ کے مال سے ہی ہماری مدد کی ہے تو زکوٰۃ کے مال سے کی ہے۔ اور یہاں پر ان کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال وہ دینا چاہتے ہیں اور وہ دے سکتے ہیں، اجازت ہے شرعاً ان کو، تو فرماتے ہیں علماء امت مسلمہ کہ بھائی بہن اس طرح قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے تو، کیونکہ ان کا حال آپ کے سامنے ہے، وہ مستحق ہے، یہ آپ یقینی کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا بھائی مستحق ہے، بہن مستحق ہے، تو ان کو زکوٰۃ دو، تو ان کو بتاؤ نہیں ورنہ مغموم ہو جائیں گے۔ مغمومی کے پیش نظر بتائے بغیر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت دی ہے۔ اب اللہ بھی چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ سن چکے کہ دوگنا ثواب ہے، رشتہ داروں کو دو، تو یہ نفس ہمارا کیا ہے، ہمیں ہمیشہ اچھائی سے روکتا ہے کہ بھئی جو جہاں پر زیادہ فائدہ ہے اس سے ہمیں دور رکھتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی ان کو دیں گے یہ بڑے لوگ بن جائیں گے، ہمارا کام کون کرے گا، ہمارے سامنے آ کے محتاجی کا اظہار کون کرے گا۔ حاشا و کلا، غلط ان سوچوں سے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے۔ اور پہلی بات جو میں نے کہا ہے کہ اگر خود اپنے اپنے عمرا امیر لوگ اگر اپنے اپنے رشتہ داروں کو اس طرح سے سنبھالے تو آج دنیا میں مسلمان محتاج نہیں رہتا۔ اس کے بعد یہ جو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں یتیم ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کا ذکر آ گیا، والمساکین والیتامى یتیموں کا ذکر آیا، والمساکین مسکینوں کا ذکر آیا، وابن السبیل مسافروں کا ذکر آیا، والسائلین محتاج مانگنے والوں کا ذکر آیا، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرنے کا ذکر آیا۔ میں پوچھتا ہوں کس آیت قرآنی میں اداروں کا ذکر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ادارے بناؤ اور زکوٰۃ جمع کرو؟ وہ جو پہلی آیت تھی جس میں والعاملین کا لفظ آیا تھا، جو کام کرتے ہیں زکوٰۃ اصول کر کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اس سے حیلے بہانے بنا بنا کے کچھ تو ادارے ایسے ہیں جو واقعتاً مستحقین تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں الحمدللہ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی طرف سے ہلال احمر، شیخ راشد فیملی کی پوری طور پہ جو ہے سپورٹ اس میں ہے، ہلال احمر جو جمعیہ خیریہ ہے الحمدللہ پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک تنظیم کے بارے میں، ادارے کے بارے میں بڑی شہرت ہے، عیدی کے بارے میں شہرت ہے کہ وہ واقعی ان کاموں میں خرچہ کرتے ہیں۔ اس قسم کے اداروں کو چھوڑ کے ہیلے بہانے والے جو ادارے ہیں، کوئی تو کہتا ہے کہ بھئی فی سبیل اللہ ہے، لاؤ زکوٰۃ، اور بم بنا رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ قرآن نے کہا ہے آپ کو اس طرح کے اداروں کو زکوٰۃ دیں۔ کوئی مدارس بنا کے بیٹھ گئے ہیں، مدرسہ ہے جناب عالیشان، 2 4 10 20 یتیم بچے ہیں، اب یتیموں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اور ہیلا کے طور پہ جو ہے ہیلا ہے، آج کل تو بڑا مفتی وہی ہے جو ہیلا نکال سکے، یعنی طرح طرح کے اپنے فائدے کے ہیلے جو نکال سکے۔ بعد میں جناب عالی شان عمارتیں بن رہی ہیں، عالی شان مساجد بن رہی ہیں، عالی شان جو ہے ادارہ بن گیا ہے، زکوٰۃ کا مال خرچ ہوا ہے، جو منشاء الہی ہے اس سے کوسوں دور ہے۔ بناؤ، اپنے مال سے بناؤ، اپنا مال دو، اپنے پیر صاحب کا ادارہ ہے، دو اپنے جیب سے۔ غریبوں کا حق کیوں دے رہے ہو؟ غریبوں کو محروم کر کے کیوں دے رہے ہو؟ اور ادارے اتنے بن گئے ماشاءاللہ، اب بھی بننا بند نہیں ہوا،
میں اس قسم کے اداروں کی مخالفت کرتا ہوں. جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو مضبوط کرو. آئے دن 2-4 کتابیں پڑھ لیے تو ادارہ بنا کے جناب زکوٰۃ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو جمع کرو اور عمارتیں بناؤ. حاشا وکلا. رب تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں چاہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان آپ کے سامنے ہے اور رب کا بھی فرمان آپ کے سامنے ہے. رب نے چاہا, آقا نے یہی چاہا ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو سنبھالو, اپنے اپنے رشتہ داروں کو سنبھالو. جب رشتہ داروں کو دے کے تمہارے پاس اور مال جمع ہو, دوسروں کو بھی دو, منع نہیں ہے, دو. لیکن اصل جو چاہت ہے رب کی طرف سے کہ سنبھالو, سنبھالو, اپنوں کو سنبھالو, اپنوں کو سنبھالو. میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اپنے رشتہ داروں کی طرف دھیان دو, ورنہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. رب فرمائے گا تمہارے گھر کے جیران, کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ تیرے دروازے پہ میں بھیک مانگنے آیا تھا, تو نے محروم کیا ہے مجھے. بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے, آپ رب العالمین ہو کر میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا. فرمائے گا فلاں وقت فلاں دن تمہارے دروازے پہ مسکین آیا تھا. جی رب العالمین ہاں آیا تھا, مجھے یاد ہے. کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو میں نے جکڑ دیا, دروازے سے بگا دیا. فرمایا اس کو بگانا, اس کا مانگنا گویا میں مانگ رہا تھا, اس کو بگانا میرے نزدیک گویا تو نے مجھے بگایا ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ سازش ہے. کچھ تو سازش اس طرح سے ہے کہ علماء لالچ میں پڑ گئے, علماء لالچ میں پڑ گئے, اور کچھ سازش اس طرح سے ہے کہ غیروں نے ہم پہ ڈالا ہے. اور جہاد کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ, اس میں مترادف ہے, مگر جہاد کے جو شروط ہیں وہ قائم ہو پہلے. آئے دن کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی جہاد کے لیے مال چاہیے, زکوٰۃ دو. حاشا وکلا, یہ کبھی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا آپ کی طرف سے. ہاں, امام مسلمانوں کے مسلمہ امام کی طرف سے جب جہاد کے لیے زکوٰۃ کا طلب ہو تو اس میں خرچ ہو سکتا ہے. بہرحال رب تبارک و تعالی کی طرف سے زکوٰۃ کا جو سسٹم ہمیں دیا گیا اس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان محتاج نہ رہے. خود کیے کا علاج نہیں ہوتا, ہم نے ہی اپنے پاؤں میں کڑاری مارے ہیں, ہم نے ہی اپنے نظام کو بدلا ہے, ہم نے ہی اپنے نظام کو خراب کیا ہے. مسلمانوں کا نظام قائم ہو جائے, مسلمانوں کا زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ پورے طور پہ رب کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو غربت سے مسلمان بچ جائیں گے. اس طرح سے حدیث پاک میں آیا ہے, رب تبارک و تعالی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصدقۃ تطفی غضب الرب. رب جب غصے میں آتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے, غضب میں آتا ہے, تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. الصدقۃ تطفی غضب الرب, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہارے پاس علاج کیا ہے؟ صدقہ دو, صدقہ دو. یہ صدقہ جو ہے ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ہے, صدقہ مستحبہ کا ذکر ہے, بلکہ آیہ کریمہ میں بھی صدقہ مستحبہ کا ذکر آیا ہے. تو مال دو. مال دینے سے بات کیا ہو رہی تھی کہ ایمان تو لائے ہو, اس پہ تصدیق ہوتی ہے, اس امتحان میں کامیاب اس وقت ہوگے جب مال دو گے, کیونکہ رب نے پہلے ایمان کا ذکر کیا, اس کے ساتھ ساتھ مال دینے کا ذکر کیا. گویا مال جو دے سکتا ہے سمجھا جائے گا اس کے دل میں ایمان ہے. جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ ایماندار نہیں ہے. اسی آیہ کریمہ 177 نمبر کی جو آیت ابھی میں نے سنائی ہے, ترجمہ کیا سورہ بقرہ کی, اس کے مطابق ایمان کی نشانی زکوٰۃ ہے. ایمان کی نشانی مال دینا زکوٰۃ ہے.
اور زکوٰۃ نہ دینا، اللہ کے راہ میں مال نہ دینا، یہ ایمان کی منافی علامت ہے، ایمان نہیں ہے، اس بات پہ نشانی ہے۔ مال ہونے کے باوجود، مال ہو تو، مال نہیں ہے تو وہ تو محتاج ہے۔ اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ زکوٰۃ، یہ کیا بات ہوئی ہے کہ بھئی مال دو، اللہ کو ہمارے مال کی کیا ضرورت ہے، اسلام کے ارکان ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، بس کافی، یہ مال کیوں لے رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا اور فرمایا جب تک میں ان سب سے زکوٰۃ کا مال وصول نہ کر لوں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس لڑائی میں، اس جہاد میں 10,000 صحابہ شہید ہوئے تھے صدیق اکبر کے دور میں۔ ایک کتاب ہے، نام ہے تاریخ ظفار، زوا کے ساتھ، ظفار عمان کا علاقہ ہے، اس ایک صوبہ ہے، جس طرح نجد صوبہ ہے اور حجاز صوبہ ہے، اسی طرح یہاں پر یہ ایک صوبہ تھا، صوبے کا نام ظفار ہے، جس صوبے میں سلالہ تک آ جاتا تھا، دبا سے لے کے سلالہ تک۔ اس کی ایک تاریخ ہے، بڑی موٹی تاریخ ہے، جس کو شیخ زید مرحوم رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے خرچے میں یہاں امارات میں چھپوایا تھا، میرے پاس وہ نسخہ موجود ہے۔ تاریخ ظفار میں ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مانعین زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کا تعلق کچھ تو یمنی لوگوں سے، یمن کے کچھ قبائل کے ساتھ تھا، اور کچھ لوگ عمانی تھے، عمان کے رہنے والے تھے، اور عمانی لوگوں کے ساتھ لڑائی کے لیے ان سے زکوٰۃ کے خلاف ورزی کرنے پر جہاد کے لیے دستہ بھیجا گیا تھا عمان میں، اور وہاں پر لڑائی ہوئی، 10,000 شہداء واقع ہوئے۔ تو فرماتے ہیں وہ علاقہ عمان میں ہے، بلکہ اس وقت امارات میں الفجیرہ علاقے، دبا علاقے میں ایک چھوٹی سی جو مسجد ہے، مسجد البدیعہ، مسجد البدیعہ وہ جگہ ہے جو تاریخ ظفار کے مطابق اس دستے کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ لشکر بن کے، سپاہ سالار بن کے آئے تھے، اور اس جگہ میں ایک جنگی خطبہ دیا تھا، جنگی خطبہ، عسکری خطبہ دیا تھا۔ اس کی نشانی کے طور پہ اس مسجد میں جنہوں نے بھی حاضری دی ہے، زیارت ہوئی ہے، ان کو پتا ہے ایک ممبر ہے جس پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتے، ایک بالشت ہے چوڑی، اس پہ کون بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مثالی ایک ممبر بنی ہوئی ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہی جگہ، اسی جگہ میں کھڑے ہو کے فاروق اعظم نے عسکری خطبہ دیا تھا، اس وجہ سے رکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے لشکر کشی کی ہے صدیق اکبر نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ عمان کے علاقے میں۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں عمان میں جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، اور بھی دوسرے ممالک میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری تقریر کا نچوڑ عرض کرتا ہوں، رب تبارک و تعالی نے اپنے مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والے کے لیے اپنے پاس، اپنے دربار میں، اپنے بارگاہ عالی میں منزلت و مراتب رکھا ہے۔ جو بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے رب تبارک و تعالی اس پہ رحم کرتا ہے، جو بندوں پہ ظلم کرتا ہے رب تبارک و تعالی اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔
بندوں کے ساتھ معاملات کرنا گویا رب تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے ساتھ معاملہ ہے، میرے بندوں کو دینا گویا مجھے دینا۔ اس طرح کا سوچ اگر مسلمانوں کے دل میں آ جائے تو یہ انتشار، یہ لڑائی جھگڑا، دہشت گردی، مارا ماری، اس کو مارا اس کو مارا، یہ دھماکہ ہو گیا، ان سب چیزوں سے مسلمان بچ جاتے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی طرف سے رحمت کے ہم مستحق ہوتے۔ اذان کا وقت قریب ہے، تو انشاءاللہ 7 تاریخ کو میری روانگی ہے، 7 ستمبر کو حج کے لیے روانہ ہونا ہے۔ تو اگلا پروگرام 5 تاریخ جمعہ ہے نا، 5 ستمبر جمعے کو رکھیں گے، اور 5واں جو رکن ہے حج، اس کے حوالے سے تقریر ہوگی۔ پھر میں مختلف موضوعات اپنی طرف سے رکھتا جاؤں گا ہر پروگرام میں۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ 5 تاریخ جی سیر حاصل تفصیلاً موضوع کو سمیٹنا تو ممکن نہیں، موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ مطالعات کرتے رہیں گے اور سوالات بھی کرتے رہیں گے، جس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں ہو اس کے لیے تو ہمیشہ اجازت ہوتی ہے، اور مجھے پتہ ہے تو میں بتا دوں گا، اگر پتہ نہیں تو مطالعہ کر لوں گا، کسی بڑے سے پوچھ لوں گا، آپ کو پھر جواب دے دوں گا دوسرے پروگرام میں۔ بہرحال سوالات آپ کر سکتے ہیں جو بھی ذہن میں ہو۔